وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، یعنی ان کو اٹھایا ان میں سے۔ وہی میسیج جو عالمی میسیج ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جہاد کروں اس بات پر کہ وہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے کہ لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں، محمد رسول اللہ اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ جب وہ ایسا کر لیں گے تو انہوں نے اپنی جان اور مال مجھ سے محفوظ کر لیا۔ یہ عالمی پیغام ہے۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ انہوں نے آ کر قوم سے کہا کہ اے میری قوم، ایک اللہ کی بندگی، ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کے احکامات مانے جائیں گے، ایک اللہ کا قانون چلے گا۔ یہ بندگی جو ہے نا، یہ پورے کا پورا ایک دین ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نماز اللہ کے لیے اور کاروبار جو ہے اپنی مرضی سے، شیطان کی مرضی سے۔ نماز اللہ کے لیے، باقی جو ہمارے سوشل کسٹم ہے وہ اللہ اپنی مرضی سے، کہ شادی بیاہ جو ہے، جینا مرنا سب اپنی مرضی سے۔ نماز اللہ کے لیے، سیاست اپنی مرضی سے۔ نماز اللہ کے لیے حج کریں گے، زکوٰۃ بھی دے دیں گے، لیکن معاشرت جو ہے، معیشت اور معاشرت، وہ اپنی مرضی کی ہوگی۔ اس میں عبد میں جو ہے نا، یہ تو غلام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف بتائی کہ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے، اب تو ایسے ہی ہے جیسے بندہ ہوا گورا ہوتا ہے جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جدھر وہ چاہتا ہے پھیر دے۔ اور یہ نکیل اللہ نے ہمارے ڈالی ہوئی ہے، یہ قرآن کے ذریعے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول بھیجے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی رسالت اب انٹرنیشنل ہے، عالمی رسالت ہے، یعنی پوری دنیا کے لیے ہے، اور اس کو ہم نے پہنچانا ہے اپنے عمل سے بھی اور اپنے گفتگو سے بھی، یعنی گفتار اور کردار دونوں ہی پیش کرنے پڑیں گے۔ قد جاءتکم بینات من ربکم، تمہارے پاس آ چکی ہیں تمہارے رب کی طرف سے روشن نشانیاں۔ یہ قوم مدین کا مسکن جو ہے بحر احمر کے ساحل پر کوہ طور کے جنوب مشرق میں تھا۔ مدین کون ہے؟ مدین ان کے سردار کا نام تھا ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ پہلے ہم نے 3 رسولوں کا ذکر کیا جو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تھے، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام۔ اس کے بعد ہم نے لوط علیہ السلام جو کہ بھتیجے تھے، اور یہ جو 3 رسول اب ذکر آ رہا ہے، جس میں ہم لوط علیہ السلام کا ذکر پچھلی اپنی ایپیسوڈ میں کر چکے ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد تھے۔ شعیب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور بھی شادی، ایک تو سارہ علیہ السلام تھی آپ کی بیوی، اور ایک حضرت حاجرہ علیہ السلام جو بنی اسماعیل چلی تو ان سے چلی، اور بنی جو اسرائیل ہے وہ اس سے چلی۔ حضرت سارہ کو اللہ نے، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ بہت بڑی عمر میں جا کر اللہ اکبر اسحاق علیہ السلام سے ایسا بیٹا دیا، اور ساتھ یعقوب علیہ السلام جیسے بیٹے کی، پوتے کی بھی بشارت دی، اور پھر وہ یعقوب علیہ السلام کا نام جو ہے وہ انہی سے بنی اسرائیل بنی، کیونکہ اسرا جو ہے بندے کے لیے آتا ہے، ایل جو ہے اللہ کے لیے آتا ہے، اللہ کا بندہ، تو انہی سے پھر بنی اسرائیل بنی۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا یہ۔ بہرحال یہاں پر تیسری بیوی جو قطورہ تھی، حضرت قطورہ، ان سے پھر یہ اولاد جو ہے پھیلی، اور شعیب علیہ السلام انہی کی اولاد میں سے تھے، یعنی مدین میں سے تھے۔ مدین ان کا بڑے سردار کا نام تھا جو روایات میں آتا ہے۔ قوم مدین کا جو مسکن ہے، میں نے بحر احمر جو ریڈ سی ہے اس کے ساحل پر واقع کوہ طور کے جنوب اور مشرق میں تھا۔ مدین کے لوگ، کیونکہ یہ ایک تجارتی گزرگاہ پر بستی قائم تھی، یہ شہر قائم تھا، اس وجہ سے انہوں نے تجارت میں بہت ترقی کی۔ پھر ان کے اندر عقائدی خرابیوں کے ساتھ ساتھ عقیدے تو خراب ہوئے، عقیدہ خراب ہو جاتا ہے جب ہم سمجھتے ہیں نا کہ یہ کام اللہ کے لیے اور یہ ہماری اپنی مرضی سے، تو عقیدہ تو وہی خراب ہو جاتا ہے۔ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوگا۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پڑھا ہم نے سورہ البقرہ میں، پورے کے پورے دین میں داخل ہونا ہے۔ یہ نہیں کہ جناب نماز اللہ کے لیے اور شادی ہم اپنی مرضی سے، شادی بیاہ کے فنکشن ہم اپنی مرضی سے کریں گے۔ نماز اللہ کے لیے، ہماری جاب رشوتیں لے، جو مرضی کرے وہ اللہ اکبر، وہ ہماری مرضی کی۔ کاروبار نماز اللہ کے لیے،
ہاں مسجد سے آ کر کاروبار میں جھوٹ بولے، وعدہ خلافی کرے، لوگوں سے دھوکے دے، جس نے تم میں سے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت ساری، کیونکہ میں کاروباری شخص ہوں تو مجھے پتہ ہے کمٹمنٹ پوری نہیں کرتے لوگ، اتنے مسائل ہیں۔ اور پھر سود، لوگ کہتے ہیں کہ سود کے بغیر کیسے کریں گے جی، کاروبار بڑھانا ہے۔ سود جو ہے یقین کرے کاروبار کو تباہ کرتا ہے، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اللہ نے جنگ ہے، تو کون جیت سکتا ہے یہ جنگ؟ کتنے کتنے لوگوں نے بڑے چمکائے کاروبار، پھر ایسے تباہ ہوئے کہ برباد ہوئے کہ نام بھی نہ رہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ آج کیسے ہو سکتا ہے جی آج اس کے بغیر ہو۔ میں پہلے اس کا تھوڑا سا ذکر کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ آگے آگے پڑھتے جائیں گے اور بھی بات کرتے رہیں گے۔ باہر ان میں قائد کی خرابیوں کے ساتھ ساتھ معاشرتی اور معیشت کی خرابیاں آئیں۔ تجارت پیشہ قوم، اللہ اکبر، یہ بیماریاں پیدا ہو ہی جاتی ہیں۔ معاملات میں دیانت اور راست بازی، تجارتی کاروبار میں لین دین، اور چونکہ عام اشیاء عام کے طور پر ناپ اور تولا جاتا ہے، کپڑا ناپا جاتا ہے، بہت ساری چیزیں تول کر جنس کے ساتھ دی جاتی ہے، تول کر دی جاتی ہے، تو اس میں ان میں خرابی آئی۔ اصل مقصود معاملات میں دیانت اور راست بازی کی تعلیم ہے، ناپ تول میں کمی، اللہ اکبر کرنا۔ کوئی منفرد برائی نہیں تھی جو، بلکہ اور بھی بہت ساری برائی ان میں آئی، بہت ساری۔ جب ایک برائی آتی ہے نا تو پھر اس کے ساتھ آتی ہے، بلکہ یہ کسی قوم کے اندر بہت ساری جو برائیاں جمع ہوتی ہیں تو ان میں در حقیقت انصاف اور اللہ سے آخرت کا ڈر خوف ہو جاتا ہے، آخرت کا ڈر اور خوف ختم ہو جاتا ہے۔ یقین کرے جب اللہ اکبر، آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ حج جتنے مرضی کرو، لوگوں کے پیسے کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، سودی کاروبار بھی چل رہا ہے، ہر قسم کا ناجائز کاروبار کیا جا رہا ہے، اور داڑیاں بھی لمبی ہیں۔ میں یہ نہیں، خدا نہ ساتھ داڑھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، میں نے بھی رکھی ہے، ہم سب نے رکھنی ہے، اور تمام انبیاء کی تھی۔ یعنی معاشرت جو ہے اور معیشت جو ہے وہ دونوں اللہ کے خلاف ہے۔ عبادت میں کچھ چیزیں مان لی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے جی نماز پڑھ لیں گے، روزے بھی رکھیں گے، زکوٰۃ بھی دے دیں گے، لیکن حرام کے پیسے سے زکوٰۃ دیں گے، رشوت کے پیسے سے زکوٰۃ دیں گے، قربانی رشوت کے پیسے سے ہوگی، حج اور عمرے جو ہے وہ رشوت اور حرام کے پیسے سے ہوں گے۔ اللہ اکبر، یہ مسئلہ آیا تھا۔ دیکھیں اللہ جو ہے نا، اللہ قسط کا نظام قائم کرتا ہے، اور ترازو قسط ہوتی ہے، عدالتوں میں بھی یہ لگا ہوتا ہے ترازو۔ اے دلو واقربوا للتقویٰ، کہاں ہے وہ عدل؟ نظر آتا ہے؟ کیا ہمارے ملک میں عدل ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، یہ میں بڑی تکلیف سے باتیں کر رہا ہوں۔ جس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، جس کے بیٹوں کو قتل کیا جاتا ہے، اسے کہتا ہے کہ تو بچا لے اپنے باقی بیٹوں کو، وہ بھی قتل کر دیں گے۔ ایسا برا گندہ ترین کلچر ہمارا ہے ڈالوں کا۔ اب ہر امیر آدمی 4 ڈالر چلاتا ہے اپنے ساتھ، ہٹو بچو، اور ان کے بچے بھی اتنے بدتمیز۔ میں تو رہتا ہوں اس پوش ایریا میں، میں تو دیکھتا ہوں اللہ اکبر، بطر الحق و غمت الناس، یہی تو ہے، لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ یقین کرے اللہ اکبر، اور حق کا انکار کرتے ہیں۔ حق تو پڑھتے نہیں ہیں، انکار کیا ہے، پڑھنا ہی نہیں ہے، قرآن کے ساتھ وہ تعلق نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے یہ پورا نظام کس پر قائم کیا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں، جیسے سورہ ہم نے مائدہ میں پڑھا، سورہ النساء میں پڑھا کہ انصاف کرو، چاہے اس کی ضد میں تمہارے اپنی جان، اپنی ذات، یا تمہارے ماں باپ، تمہارے قریبی رشتہ دار آتے ہو، اور تم زیادہ خیر خواہ نہیں ہو، چاہے غریب ہے امیر ہے، تم انصاف کرو گے۔ یہ نہیں کہ یہ غریب ہے چلو میں نے اس لیے کیا، انصاف کرو۔ وہاں اللہ کہہ رہے ہیں انصاف کرو سورہ مائدہ میں، چاہے تمہارے دشمن قوم بھی کیوں نہ ہو۔ قسط پر یہ سارا نظام کا ہے۔ میں بالقسط، اللہ کے قائم بالقسط کے عقیدے پر ضرب آتی ہے۔ اس سارے لین دین میں اگر کمی ہو، اللہ تطغوا فی المیزان، اللہ کہہ رہے ہیں میزان میں کمی، ترازو میں تم کمی بیشی نہ کرو، واقیموا الوزن بالقسط، اور پورا کرو وزن کو انصاف کے ساتھ، ولا تکسروا المیزان، اور میزان کو جو ہے نا ڈنڈی نہ مارو اس میں۔ فساد، زندگی کے ہر محکمے میں فساد پھیلتا ہے۔ یقین کریں جب انصاف نہ ہو، دیکھیں سیدھی سی بات ہے، بے حیا قومیں تو پھر بھی ترقی کر رہی ہیں، بد انصاف قومیں مٹتی جا رہی ہیں۔ اور میں اکثر واقعہ بیان کرتا ہوں کہ چرچل نے کہا تھا نا، جب سمیٹتے کہاں تھا انگلینڈ کی حکومت، یہاں انڈونیشیا، ملیشیا کو کیا کیا اس کے نیچے آئے تھے، ہندوستان پورا، اور پھر دیکھتے جائیں پورا آسٹریلیا میں کون گئے تھے، یہی لوگ گئے تھے، امریکہ میں۔ جب سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تو جرمنی اتنا ترقی کر گیا ہوا تھا، اللہ اکبر کے لوگوں نے کہا اب انگلینڈ نہیں بچے گا، سب سے مٹے گی، اس لیے چھوڑ کے گئے تھے سب کچھ یہاں سے۔ تو لوگوں نے کہا نہیں بچے گا، تو چرچل کے الفاظ بڑے تاریخی ہیں۔ اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ کیا انگلینڈ کی، برطانیہ کی عدالتیں جو ہیں وہ انصاف کر رہی ہیں؟ کہا جی وہ تو کر رہی ہیں۔ تو پھر کہتے کچھ نہیں ہوگا۔ ہم اللہ اکبر بے حیائی قومیں جو بے حیائی بھی کر رہی ہیں، اور پھر دیکھیں تو صحیح جاپان میں کیا ہے، بے حیائی بھی بہت ہے، لیکن ان میں سود نہیں ہے،
انصاف ہے، یورپ میں انصاف ہے، ہمارے یہاں کون سا انصاف ہے؟ ہمیں نظر ہی آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال اس سے زندگی میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ مدین کے لوگ چونکہ تجارت پیشہ تھے، یہ چنگیاں بھی لگاتے تھے، لوگوں کو رازدانیاں بھی کرتے تھے، لوگوں سے جگہ ٹیکس بھی وصول کرتے، ٹیکسز بھی وصول کرتے تھے، بہت زیادہ ناپ تول میں خیانت تھی، لیتے تھے تو بلکہ زیادہ لے لیتے تھے اور دیتے تھے تو کم دیتے تھے۔ یہ ساری معاشرت اور معیشت کا جو ہے نا ان میں تھی، اور اسی وجہ سے پورا نظام دھرم برہم ہوا تھا۔ اللہ یہاں فرما رہے ہیں وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ۔ دیکھو ناپ اور تول کو پورا کرو، لوگوں کی چیزوں میں کمی نہ کرو۔ لیتے وقت تمہارا پیمانہ کچھ اور ہو اور دیتے وقت کچھ اور، ڈنڈیاں مارتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، دھوکہ دیتے ہو لوگوں کو۔ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ مطففین میں آیت 1 سے 3 تک، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ۔ تباہی ہے، بربادی ہے کن کے لیے؟ جو معیشت میں بے ایمانیاں کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، جب ان کو ناپ کر دیتے ہیں، تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگلی آیت نمبر 85 میں ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین پر فساد نہ کرو اصلاح کے بعد۔ دیکھیں ہم یہ مومن قوم تھی، ان کو یہ نہیں کہا تھا وہ اللہ کی، یہ مدینہ والے ایمان والے تھے، مسلمان قوموں میں بگاڑ آتا ہے تو بے ایمانیاں، رشوت، سود اور کمی بیشی اور لوگوں سے وعدے، کمٹمنٹیں، سب ہوتا ہے۔ یقین کریں میں نے الحمدللہ ثم الحمدللہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ توفیق دیتا ہے، جب میں جمعہ پڑھاتا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو انس بن مالک جس کے راوی ہیں کہ کوئی خطبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا نہیں تھا جب آپ یہ نہیں کہتے تھے لا ایمان لیمن لا امانت لہ، کوئی شخص میں ایمان نہیں ہے جس میں امانت نہیں ہے، ولا دین لیمن لا عہد لہ، اور کوئی اس شخص میں کا دین نہیں ہے جس میں عہد کی پاسداری نہیں ہے، کمٹمنٹ نہیں ہے۔ اور ہمارے کاروباری طبقے میں اتنی کمٹمنٹ کی خرابی ہے، اور لوگ ایک مہینے کا کہہ کہ 2 سالوں میں دے کے بھی کہتے ہیں دے دیا، اور کچھ تو دیتے نہیں ہیں کہ جاؤ دے کے دکھاؤ ایسی کی تیسی۔ اللہ یہ ہے دین ہمارے کہاں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اگلی آیت میں 85 میں وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور دیکھو تم ایمان اسلام کے بعد جب اصلاح ہو چکی، تمہارے تک دین پہنچ چکا، اس کے بعد زمین میں فساد پھیلا رہے ہو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ تم جو تمہارا حصہ ہے نا وہ لے لو، وہ تمہارے لیے بہتر ہے ان کو تم مومنین۔ اگر اللہ اکبر اگر تم فساد پھیلاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ اکبر کہ تم جب فساد پھیلاؤ گے تو پھر تو زمین پر فساد پھیلے گا۔ اور اصل بات ہے کہ جو تم اپنا ہے وہ لے لو، حق تو لے لو، وہ تمہارے لیے ہے بہتر اگر تم مومن ہو، اگر تم بات کو سمجھو۔ اور پھر اگلی آیت میں آ رہا ہے وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور دیکھو چنگیاں نہ لگاؤ، راستوں پر راہزنی نہ کرو، اور یہ جو ہم نے چنگیاں ہر جگہ پر ایک ٹیکس دیا جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں ایک تو انتظامی طور پر اتنا جائز ہو کہ لوگ دے سکیں لیکن زیادتی نہ ہو۔ کیا کرتے تھے؟ لوگوں سے زبردستی دیتے تھے کہ یہ وہ جس کو ہم نے یہاں مشہور ہوا تھا نا ایک جگہ ٹیکس، جگہ جو تھا اللہ اکبر، وہ ٹیکس جو ہے نا وہ یہ بھی کرتے تھے، ان میں بھی یہ ٹیکس تھا، جس سے جو مرضی مانگتے تھے کہ گزرنا ہے تو اتنا پیسے دو، نہیں تو تمہیں نہیں گزرنے دیں گے، جاؤ۔ پھر ان کا مال لوٹ لیتے تھے، رہزنیاں کرتے تھے۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور دیکھو لوگوں کے راستے پر نہ بیٹھو، اور تم لوگوں کو اللہ کے راستے تھے، اللہ نے راستے بنائے ہیں نا، تم نے کیوں تو نہیں بنائے، جانے دو۔ من آمن بہ، جو بھی امن چاہتا ہے تم میں سے، وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، تو امن کے بعد، ایمان کے بعد تم جو ہے کیا چاہتے ہو؟ ٹیڑھ چاہتے ہو۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، دیکھو تو صحیح تم بھی تو تھوڑے تھے، اللہ نے تمہیں کثرت، تمہیں اکثریت دے دی، تمہارا اتنا زبردست نظام بنا دیا۔ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور دیکھو پھر فسادی جو تھے ان کا انجام کیا ہوا۔ قوم شعیب کی کثرت کے ساتھ ساتھ ان کے اسباب معیشت اور تمدن میں بھی اضافہ ہوتا رہا، اسباب وسائل ترقی میں اضافہ ہوتا رہا۔ اللہ اکبر، یہ سب اللہ کے دین کی وجہ سے تھا، اور فطری تقاضے پورے جب کر رہے تھے کہ اللہ کے شکر گزار بنو، لیکن کر کہہ رہے تھے اس کے برخلاف انہوں نے کفران نعمت شروع کر دیا، سرکشی شروع کر دی، لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ یہ لوٹنا ہی ہے نا، آپ کسی کے پاس جائیں، آپ نے ایک چیز دی، اس نے ڈنڈی تولی 5 کلو کی بجائے کو 3.5 کلو دے دیا، اوپر اچھی چیز لگا دی، نیچے بری چیز ڈال دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دفعہ گزر ہوا، ایک شخص نے جو ہے کیا کیا کہ بارش ہوئی تو اس نے اوپر لگایا تھا تو آپ نے نیچے ہاتھ ڈالا تو اندر سے گیلا نکلا۔ آپ نے کہا یہ کیا؟ کہنے لگا وہ رات کو بارش ہو گئی تو میں نے نیچے وہ گیلا لگا دیا۔ تو آپ نے فرمایا جس نے ایسا کام کیا ملاور تو ہم میں سے نہیں ہے۔ ہاں تو کہاں کھڑے ہیں؟ کوئی شخص سے بتا دے، بہت کم ہے، یقین کرے، اللہ تعالیٰ خیر کرے، سب ہمارے مسلمان بھائی، اور سب جگہ یہ ہے کہ گوالا جو پورا
پورا ہمیں حالت دودھ دیتا ہو، نہیں دیتے۔ بہرحال اللہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ فسادی انجام کو بھولے ہوئے تھے، حالانکہ ان کو پتہ تھا قوم سمود کے ساتھ، قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا، سب ان کو پتہ تھا۔ آیت اگلے چینل میں فرما رہے ہیں ان کانا طائفۃ منکم آمنوا بالذی ارسلت وطائفۃ لم یؤمنوا، اگر تم میں سے ایک ایمان لے ہی آیا ہے بالذی، جو تم لے کر آئے ہوئے، جو شعیب علیہ السلام آپ لے کر آئے ہیں بھی، اور ایک گروہ نہیں مان رہا، فصبروا، تو ایمان والوں سے کہا گیا ہے کہ تم لوگ اپنے رسول کے ساتھ جمے رہو، حتیٰ یحکم اللہ بیننا، تو کیا کہا انہوں نے کہ ہم جمے ہوئے ہیں اپنے دین پر، رسول بھی اور رسول کے ساتھ جو ایمان والے تھے، کہ یہاں تک کہ اللہ اور تمہارے ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، وہ خیر الحاکمین، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ وقال الملأ الذین استکبروا من قومہ، تو کہا کہ انہوں نے، اب بڑے بڑے لیڈ کلاس، بڑے بڑے سردار جن کے ہاتھ میں ساری معیشت ہوتی ہے، جو سب کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، جو نظام کو گندا کر دے، میں یقین جانے کہاں جائیں، جائز کام کے لیے بھی آپ کا کام نہیں ہوتا، دھکے کھائیں، پھر آخر میں کیا کریں، پیسے دو گے تو ہوگا۔ جائز کام میں بات جائز کی کار، اور ناجائز میں تو دینا غلط ہے نا۔ اور جو رشوت کی ایک آیت آتی ہے 186 نمبر سورہ البقرہ 187، جس پہ کہا گیا کہ اپنے مال حکام تک اس لیے نہ پہنچاؤ کہ لوگوں کے حق چھین لو۔ اب کیا کریں، اپنا حق ہی نہیں ملتا، اللہ اکبر، کیا نظام دے دیا، کہاں جائیں۔ اور پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ رشوتوں کے بغیر کیسے کام ہو سکتا ہے، اور پھر یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جی رشوت نہ لے تو ہم کیا کریں، ہم اتنی تنہاؤں پہ گزارا کریں، اور لوگ ترقیاں کرتے رہے، اور یہ بھی کہ سود کے بغیر جو کاروباری طبقہ ہے وہ لگا ہوا ہے سود پر، اللہ اکبر۔ ہر وقت ہمیں بینک والے کہتے رہتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے رکھے، کہیں بل میں ایک دن لیٹ ہو گیا تو وہ سود لگ گیا، کہیں وہ ہو گیا تو سود لگ گیا، ہر جگہ سود کو اس طرح پھیلایا جا رہا ہے، اور سودی نظام دیا گیا، اور سود کی جو ریشو ہمارے ملک میں اب تو پھر تھوڑی سی کم ہو گئی ہے۔ جاپان میں 0% انٹرسٹ ہے، اور یورپ میں بہت سارے ملکوں کا میں نام بتا سکتا ہوں، ترقیاں ایسے نہیں ہوتی، بلکہ وہ کہتے ہیں بینک میں پیسے رکھنے تو ہمیں فیس دو، ہم نے تمہارے لیے بینک کھولے ہوئے ہیں۔ لیکن کیا کرے، اسلامک ریپبلک آف پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان، جس کو لیے ہی اللہ کے لیے کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، لیکن کیا کریں، جمہوریت کا رابطے ہم دین سے تو دور ہوئے، نظام، معیشت اور معاشرت بھی دور ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ دے، اللہ کرے جو بھی کر سکتے۔ دیکھیں میں تو بار بار کہتا ہوں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جو بھی کر سکتے نا اپنے نظام کو سچ بولیں، لوگوں سے وعدے سچے کریں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے بہت زیادہ کریڈیبلٹی بنائی ہوئی ہے۔ لوگ بہت سارے غیر ملکوں کے پیسے مار لیتے ہیں۔ ایک شخص نے مجھے کہا کہ چائنا والوں کے پیسے تو مارنے چاہیے، میں نے کہا تم نے ڈبل نقصان کیا، ڈبل گناہ کے مستحق ٹھہرو گے، کیونکہ اگر وہ شخص تمہارے اچھے کردار کی وجہ سے اگر کبھی ایمان لا سکتا تھا تو ہوئے گا تو یہ تو بے ایمان قوم ہے۔ تو شعیب علیہ السلام نے کہا، اور جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے، کہ جمے رہو، فاصبروا حتی یحکم اللہ بیننا، کہ ہم اللہ تمہارے اور ان کے درمیان فیصلہ کر رہے ہیں، وہ خیر الحاکمین، اور بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ وقال الملأ الذین استکبروا من قومہ، تو بڑے بڑے لیڈ کلاس سرداروں نے کہا ان کی قوم میں جو بڑے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک، تو تجھے بھی نکالیں گے اور تیرے ساتھ جو ایمان لائے نا ان کو ہم سب کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، ان کو ضلع بدر، شہر بدر کر دیں گے، ملک بدر کر دیں گے، من قریتنا، اپنی بستی سے، او لا تعودن فی ملتنا، یا تمہیں لازماً پلٹنا پڑے گا ہماری ملت میں۔ تو شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان انہوں نے کہا کالا اولو کننا کارہین، چاہے ہم اس سے نفرت کرتے ہوں کہ ہم تمہارے نظام کی طرف، تمہارے جو تم کر رہے ہو وہ کچھ کریں، کہ راہزنیاں کریں، لوگوں سے ناپ تول میں کمیاں کریں، لوگوں سے کمٹمنٹ غلط کریں، لوگوں کو لوٹیں، یہ کریں معاشرتی۔ اللہ کے واسطے سمجھے، ان پر تو عذاب آ گیا، یہ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے کہ یہ فرقہ واری کا عذاب تو ہم پر چڑھا ہوا ہے، تمہیں گروہ میں تقسیم کر دے، پھر ایک گروہ دوسرے گروہ کا مزہ چکھائے، ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں مسلمان ہو کر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا کرے، کون سمجھے گا۔ اور آئے اللہ کے کتاب کی طرف، اس کتاب کے ساتھ جو رہے یہ فرقہ واریت کو ختم کر دے گی، ورنہ تو ہر گروہ کہے گا ہم صحیح ہیں، ہم جو کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے، ہاں جو ہماری بات مانو گے تو پھر تم صحیح ہو ہمارے ساتھ، نہیں تو تم ہمارے ساتھ نہیں ہو۔ بہرحال مطلب یہ ہے کہ مفسدین کا انجام تو قطعی طور پر اور یقینی ہے، اور جو مہلت تمہیں دی جا رہی ہے وہ تو یہ سمجھو کہ بس یہ ایک ہے۔ اور شعیب علیہ السلام کہا کہ میری بات جھوٹی نہیں ہے، اللہ نے جو تو تمہیں مہلت دے رکھی ہے، جان لو کہ تم میں سے ایک رو، تو پھر تمہیں دیکھ لو کہ کچھ لوگ تو ایمان لے آئے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو تم میں بھی یہ صلاحیت پیدا کر دے، تمہیں بھی حق نظر آئے تھا، اللہ اکبر۔ بہرحال جو ایمان والے تھے وہ علیحدہ ہو گئے، اور پھر کہنے لگے کہ تم لوٹ آؤ،
اب اگلی آیت میں آ رہا ہے آیت نمبر 89 میں قدف ترینا، انہوں نے کہا کہ چاہے ہم تم کیا چاہتے ہو، تمہارے دین کی طرف لوٹ آئے، تمہارے نظام کی طرف لوٹ آئے، تمہارے تم جو کرے وہ لوٹ آئے، چاہے ہمیں پسند نہیں ہے. اور کہنے لگے اللہ اکبر قدف ترینا اللہ کذبا، اور اگر واقعی ہم لوٹ آئے، ہم نے تمہاری بات مان لی، تو پھر اس کا مطلب ہے ہم جتنی باتیں کر رہے تھے ہم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے تھے. ان اتنا فی ملتکم، اگر ہم لوٹ آئیں تمہاری ملت میں، بعد اذ نجانا اللہ، اب ایمان کا جذبہ دیکھیں جو شعیب علیہ السلام کے ساتھ کرے تھے، کوئی ڈر ہی نہیں تھا کہ بس کھڑے ہیں، آپ جو بھی جائے، جان جائے، مال جائے، جو کرنا ہے کر لو، کھڑے ہیں. اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں نجات دے دی، اللہ نے ہمیں بچا لیا، اللہ نے ہمیں ہدایت کی طرف لگا دیا. منہا وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ. اللہ اکبر، کہتے ہیں نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم اس میں لوٹ آئیں جبکہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے. ربنا، میں اس پہ بات کرتا ہوں، اس بات پر میں آیت کو مکمل کر لیتا ہوں. ربنا وسع کل شیء علما، اللہ تیرا علم تو ہر چیز پر چھایا ہوا ہے. اللہ توکلنا، تو اے ہمارے رب، ہم ربنا اللہ توکلنا، کہ اللہ اے ہمارے رب ہم تجھے پر توکل کرتے ہیں. ربنا افتح بیننا و بین قومنا، اے اللہ تو فیصلہ کر دے ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان بالحق، حق کے ساتھ. وانت خیر الفاتحین، اور تو سب سے بہترین فیصلے کرنے والا. دیکھیں یہاں پر ایک چیز تو بڑی خوبصورت جو اس آیت میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم اگر چاہیں نہ چاہیں تو بھی لے آؤ گے. پھر یہ کہا کہ ہم کبھی نہیں آئیں گے، یہ نہیں اپنا ان کو تکبر نہیں تھا ایمان کا. دیکھیں جو ہم پڑھتے ہیں نا، جس کلمے کو کہا گیا کہ 1000 چیزوں سے انسان کو بچاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو سب سے بڑی جو بیماری ہے ڈپریشن، جب انسان چلا جاتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی طاقت کوئی استطاعت نہیں ہے. تو یہاں انہوں نے یہی کہا، پہلے تو اپنے پختہ ارادے اور عزم کا اظہار کیا کہ ہم نہیں لوٹنا چاہتے تو ہم زبردستی لوگ گے، یعنی ہم کسی قیمت پر اپنا دین نہیں چھوڑیں گے، تمہارے طریقے پر نہیں آئیں گے. اور اس کے ساتھ بڑی سے بڑی قربانی پیش کرنے کے لیے بھی مادگی ظاہر کر دی. لیکن خود ہی کا کچھ عنصر ان کو نظر آیا تو فوراً بول پڑے شعیب علیہ السلام اور ایمان والے کہ اللہ یشاء اللہ، ہاں اللہ ہی کو ہمارے بارے میں اگر ایسا چاہے تو پھر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. کوئی نیکی کی طاقت، کوئی برائی سے بچنے کی طاقت، قوت، استطاعت نہیں ہے مگر سوائے جو اللہ دے دے. وہ ما توفیقی الا باللہ، کوئی توفیق نہیں ہے یقین کرے اللہ کے سوا. جو میں بول رہا ہوں نا، جتنا مرضی بھی میں عزم کر لوں، اللہ کے علاوہ کسی میں وہ کہہ دیتے کہ تو کر کے دکھا دو، جو مرضی کر لو، ہم نہیں ہوتے، یہ نہ کہے کرے اللہ انشاءاللہ کہ ہم تو نہیں پھریں گے. ہاں اللہ ہی ہمارے بارے میں اگر چاہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. پھر اللہ کا ہے اپنی خودی کو ختم کر دے. اس خودی کو جو ایگو ہمارا ہے نا، اس کو اللہ کے دین اور اللہ کے قدموں میں سرنڈر کر دے کہ اللہ تو جو چاہے گا وہ ہوگا. ہمارا کیا چاہنا ہے، ہمارے چاہنا کیا ہے، جو تو چاہے گا نا وہی ہوگا. جس میں تیری چاہت ہے اسی میں میں اپنے آپ کو لے آتا ہوں. یہ اپنی بے بسی کا اعتراف تھا کہ اللہ انشاءاللہ، مگر جو اللہ چاہے، اللہ چاہے. ہر چیز اپنے اللہ کے حوالے کر دی، یعنی ہمارا ہدایت پر ثابت رہنا، قدم رہنا اس وقت بھی اور آج بھی سب اللہ کی نظر کرم اور اس کے فضل کی وجہ سے ہے. یقین کرے اگر وہ نہ چاہے تو ہم کبھی ہدایت پر قائم رہ نہیں سکتے، اور ہماری سمجھ، ہماری نیکی اور تقویٰ کام ہی نہیں آ سکتے. یقین کریں اگر اللہ ہمارے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے، کبھی نیکی کا تکبر نہ کریں، کبھی یہ نہ کہ ساری دنیا مل جائے مجھے ہلا کے دکھا دے، نہ کہیں. یقین جانیں نہ کہیں. ہر وقت اللہ کی رحمت کے طلبگار میں اور آپ رہیں، دین کا کام کریں. تو ذہن میں رکھیں کہ یہ صرف اللہ کی طاقت، اللہ کی قوت کے ساتھ ہو رہا ہے، ورنہ میری کیا مجال ہے. لا حول لا قوت، اتنا بڑا کلمہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 100 بیماریوں کی یہ شفا ہے اس میں. اور سب سے جو زیادہ اس وقت ہوئی ہے وہ ڈپریشن. لوگ ہر بندہ ڈپریشن میں ہے، مال کام میں ڈپریشن، اولاد نہیں پا رہی ڈپریشن، اولاد پا رہی ہے ڈپریشن، اولاد کی شادیاں کرنی ڈپریشن ہی ڈپریشن ہے. جب یہ یقین ہو جائے گا سب طاقت تو اللہ کے پاس ہے. میں تو صرف دعائیں کر سکتا ہوں اور اپنے عمل ٹوٹے پھوٹے جو اللہ کے حکم کے مطابق ہے وہ پیش کر سکتا ہوں، وقال الملأ الذین، اگلی آیت لے لیتے ہیں. کفروا من قومہ لئن اتبعتم شعیبا، کہ اگر تم نے پیروی کی نا شعیب کی، انکم اذا لخاسرون، ابھی بھی کہتے ہیں کہ دین پر چلو گے نا تو یار کوئی کاروبار نہیں چلنا، تم ایسے ناکام ہی رہو گے. تو یہی شعیب کی قوم سے کہا گیا. انہوں نے شعیب علیہ السلام کو چھوڑ کے ان کو کہا کہ ان کو کس طرح راضی کر لے جو ہمارے ہیں. دیکھیں ایک تو چیز بڑی کلیئر ہے، 2 قسم کے لوگوں میں لوگ تقسیم ہو جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سب کچھ تو وہی چل رہا ہے. خوشیاں ان کو بھی مل رہی ہیں جو کافر ہیں، جو نہیں مان رہے، جو انکار کر رہے ہیں، جو اللہ کی ناشکریہ کر رہے ہیں، جو ایمان
والے ہو کر بھی ایمان پر نہیں آ رہے، جو ایمان والے ہو کر بھی اللہ کی باتوں کا انکار کر رہے ہیں، وہ بھی خوشیاں مل رہی ہیں، غم مل رہے ہیں، اور جو مان رہے ہیں، یہ تو دنیا کا نظام ہے۔ بہرحال کیا ہوا، وہی پھر آ گیا، وَحَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو آگے ایک چیخ، ایک چنگار، ایک زلزلہ، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو پڑے ہوئے تھے اپنے گھروں میں اوندے منہ۔ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا، وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ایسا تھا جیسے کوئی رہتا ہی نہیں تھا، بستا ہی نہیں تھا اس کسی میں۔ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ، اور جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہی تو تھے سارا اٹھانے والے میں۔ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ، پلٹے اب، وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي، کہ میں نے تو تمہیں، میرا جو فرض تھا، منصب جو مجھے اللہ نے رسول بنایا، اس کا تو یہی فرضیت مجھ پر تھی کہ تم پر اللہ کے پیغامات تم تک پہنچا دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی جگہ کہا گیا کہ انما علیک البلاغ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمے تو پہنچا دینا ہے، وعلینا الحساب، سورہ رات کی آیت نمبر، سورہ نمبر 13 آیت 40، کہ حساب لینا ہمارے ذمے ہے، آپ کو ان پر زبردستی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، آپ پہنچا دیں، ان کو نصیحت کر دیں، حساب ہم لے لیں گے۔ یہاں شعیب علیہ السلام کی قوم اللہ اکبر جب پلٹی کہ اللہ فتولیٰ عنہم، کہنے لگے یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم، میں نے تمہارے لیے اللہ اکبر جو خیر ہوئی تھی، جتنی خیر میں خیر ہوئی چاہ سکتا تھا کر سکتا تھا کہ وکیف عصا علی قوم کافرین، تو پھر کیسے میں افسوس کروں، اتنا ملال ہوتا ہے نبیوں کو، پھر بھی کہا کہ کیسے افسوس کروں ایسی قوم پر جو ناشکری کرنے والی تھی، جو کافر، یہ مسلمان قوم تھی، لیکن مسلمان ہو کر بھی، یعنی اللہ کو مان کر بھی، پھر بھی اللہ کی نہ مان رہے تھے۔ یہ دونوں چیزیں ذہن میں رکھیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ اکبر، اللہ کے قوم کے انکار کی وجہ سے، اللہ کی باتوں کے انکار کی وجہ سے، اور جو اللہ اکبر، بلکہ قوم اللہ پر جھوٹ بھی باندھ رہی تھی کہ تم اپنی طرف سے لے آئے ہو، تم زیادہ سمجھدار ہو، تو ہم تمہیں دیکھتے ہیں تم کیسے نہیں پلٹتے، تم کیسے اس بستی میں رہتے ہو، تم اس نظام کے بغیر کیسے چلتے ہو، سب کچھ تھا۔ مگر اللہ اکبر پھر خود ساختہ تبدیلیوں اور اضافوں کے ذریعے یہ تھے تو مسلمان، لیکن کیا کیا، کچھ کم کر لیا دین میں، کچھ اضافہ کر لیا اپنے حساب سے، انہوں نے اللہ کے دین کو اپنی خواہشات کے تابع کر لیا۔ رائتا من اتخذ الہہ ہواہ، کہ کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا، تو کیا آپ اس کی وکالت کریں گے؟ سورہ فرقان سورہ 25 آیت 43، پھر سورہ جاسیہ سورہ 45 آیت 23 میں آتا ہے کہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا الہ بنا لیا؟ تو اللہ اس شخص کو علم کے باوجود بھٹکا دے گا، پھر جس کو اللہ بھٹکا دے اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ علم جتنا مرضی علم، چاہے دین کا ہو چاہے دنیا کا ہو، جب خواہشات دین بن جاتی ہے نا، تو پھر دین کا علم چاہے ہو، چاہے پی ایچ ڈی کی ہو، دنیا کا علم ہو، انسان بھٹک جاتا ہے۔ اور دین میں جب خواہشات آ جائے نا، جب خواہشات کے تابع ہو جائے، تو آپ نے فرمایا دو بھوکے بیڑیے بیڑوں کے گل میں گھس جائیں، اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا دین، اللہ اکبر، جب دین میں خرابی آتے تو نقصان پہنچتا ہے، یا دین والوں میں خرابی آتے تو نقصان پہنچتا ہے۔ اللہ اکبر، کیونکہ لوگ ان سے پوچھتے ہیں اور پھر وہ فتوے دیتے ہیں اپنے حساب سے۔ اللہ ہم سب کو ایمان دے، بہت کمزور ہیں، یقین کریں، میں اپنے آپ کو سب سے پہلے کہتا ہوں، لیکن کوشش کرے، ٹوٹی پوٹی کوشش ہے۔ بہرحال خواہشات کے تابع کر دیا، اور اسی کو اللہ کا دین کہنے لگے، اور دین کو اپنی خواہشات کے تابع بنانا اور دین سمجھنا، اللہ اکبر، کسی کے لیے اس وقت تک چھوٹ ہے جب تک حق واضح نہ ہو جائے۔ ان پر بھی رسول آ گئے، حق واضح کر دیا گیا، اور اس کے بعد کوئی سرکشی کرے تو اس کو سزا دی جاتی ہے، اور اس کو ہم پر سزا ملی، ان پر زلزلہ آیا، چنگار آئی، اور ان کو عذاب آیا، اور دنیا میں تو آ گیا، آخرت کے لیے بھی عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو جو یہ جتنے بھی رسولوں کے قصے ہیں، ان میں ہمارے لیے بہت سبق ہے، بہت عبرت ہے۔ اللہ ہمیں اس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عبرت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اللہ کہہ رہے ہیں ہمیں کرنا ہے وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس سے اللہ روک رہے ہیں اس سے رکنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔